یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 16 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم آپ کو سناتے ہیں یہ واقعہ حق کے ساتھ۔ وہ کئی جوان تھے کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ کر دی ہم نے ان کی ہدایت اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب کھڑے ہوئے پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب، آسمان اور زمین کا تو رب ہے، ہم نہ پکاریں گے تیرے سوا کسی کو اور کو معبود، نہیں تو ہم نے بہت دور کی بات کہہ دی۔ یہ ہماری قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود ٹھہرا لیے ہیں، اس پر کوئی کھلی سند کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو اب جا بیٹھو اس غار میں اور اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلا دے اور تمہارے لیے تمہارے کام میں درستگی کا سامان پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ان آیات سے فرما کر اصحاب کہف کے واقعے کو آگے بیان کیا جا رہا ہے مذکورہ آیات میں، اور فرمایا کہ ہم اس واقعے کو آپ سے بالکل ٹھیک تحقیقی طور پر بیان کر رہے ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصحاب کہف سے متعلق جو اب تک غلط باتیں مشہور ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور وہ درست نہیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر کہ جو اس وقت دین عیسوی رائج تھا، جو آسمانی دین تھا اور دین برحق تھا، اس پر وہ لوگ ایمان لا چکے تھے، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے، عمل صالح اور صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کے اندر ترقی دے دی تھی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر ایمان اور ثابت قدمی ڈال دی تھی، اور یہی بات تھی کہ جس پر وہ اپنے رب کے آگے دعا کر رہے تھے کہ اللہ، جو تو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، تجھے ہی بطور الہ کے پکاریں گے۔ اگر ہم نے اس طرح کی بات کی تو ہم بہت دور کی بات کر دیں گے، عقل سے بعید کی بات ہوگی۔ تو کہنے لگے یہ جو ہماری قوم ہے
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کو اپنا لیا ہے اور اللہ کے ساتھ معبود اور قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں کہا گیا کہ جب تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو اور تم نے ان کو ان کے الہوں کے حوالے کر دیا ہے، تو اب تم ان سے الگ ہو جاؤ اور ایک پہاڑ کی غار میں جا بیٹھو، وہاں اللہ تمہارے لیے رحمت کے اسباب پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام کی درستگی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ اصحاب کہف نے اپنے شہر سے نکلتے وقت اور غار کی طرف جاتے وقت یہ دعا کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام کی درستگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اصلاح کا عمومی طور پر زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ اصلاح اعمال اور اخلاق اور رشد و ہدایت پر آنے کا زمانہ جوانی کی ہی عمر کا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں پچھلے اعمال اور اخلاق اور عادات ایسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور ان کی دعوت پر لبیک کہا تو یہ پیشتر نوجوان لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جوانی کے زمانے کے اندر جو عادات انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، وہ ایسی پختہ ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کا بدلنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہو جایا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔